نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائو، ڈرو اپنے رب سے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بے شک پورا بدلہ دیے جائیں گے صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اس حال میں کہ خالص اسی کے لیے بندگی کرنے والا۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ ہو جاؤں اول مسلمانوں میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے اپنی پکار۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پس تم عبادت کرو جن کی چاہو اس کے علاوہ۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ فرما دیجئے بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خوب سن لیجئے یہ واضح طور پر نقصان ہے۔ لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر سے، ظلل من النار، آگ کے سائے ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ڈراتا ہے اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو پس مجھ ہی سے ڈرو۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ زمر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر 16 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں انسان پر شکوہ کرنے کے بعد کہ انسان کو جب دکھ پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اس شکوے کے بعد تقابل بیان کیا۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اس کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں، آخرت پر اس کا ایمان ہے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو منکر ہے، ایک علم والا ہے اور ایک جاہل ہے، یہ دونوں برابر تو نہیں۔ یقیناً عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں تبشیر اور تخفیف ہے۔ قرآن پاک کا ایک موضوع ہے، قرآن پاک ماننے والوں کو خوشخبری سناتا ہے اور نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے۔ بشارت اور تخویف یعنی ڈرانا۔ ارشاد فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، کفر و شرک سے بچانا اور معاصی سے بچانا۔ جس نے دنیا میں یہ تقوی اختیار کیا، آخرت میں جہنم سے وہ بچ جائے گا اور یہ تقوی ہو جائے گا۔ دنیا میں اپنے آپ کو کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، آخرت میں اللہ تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، بھلائی کی، نیکی کی، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اللہ دنیا میں بھی نیکی کی برکات عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے عزت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائیں۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھی بتاتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے عزت اور محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے سورہ مریم میں یوں بیان کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اگر اس جملے میں غور کیا جائے نا جی تو بندہ جھوم اٹھتا ہے۔ بھئی خالق اور مخلوق کے کیا دوستی ہے؟ خالق دوستی ہوتی ہے اپنے جیسوں سے۔ کوئی بچہ کسی بڑے بزرگ کو کہے کہ جناب بابا جی میرے دوست ہیں، تو لوگ ہنس پڑتے ہیں، پر تو اپنی عمر دیکھ اور جناب اس بزرگ سے تیری کیا دوستی ہے؟ ہم تو اپنے سے 60 سال 70 سال بڑے سے بھی دوستی نہیں کر سکتے،
ہماری تو اتنی حیثیت ہے چے جائے کہ جناب اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والوں کی محبت اور تعلق رب کے ساتھ ہو جائے، یہ تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو میرے ساتھ مخلص ہو کر کے تو دیکھنا، اللہ ولی الذین آمنوا، میں اللہ تیرا ہو جاؤں گا، میں اللہ تیرا دوست ہو جاؤں گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا اے میرے بندو اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، اگر تم نیکی کرو احسان کرو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اور وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کی خالص عبادت نہ کرنے دے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ پر بند نہیں کیا، ایک در بند، ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک در بند تھے 100 در کھلا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تمہیں رزق اور عطا فرمائے گا۔ رزق کسی انسان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ دور تھا جب صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، سورہ حشر میں ہے کہ وہ فقیر مہاجر ان کو اپنے گھروں سے اور ان کو اپنے مالوں سے نکال دیا گیا، یعنی گھر بھی رہ گئے مال بھی رہ گئے، وہ نکل گئے کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں نکل گئے۔ اب نکل گئے سب کچھ چھوڑ کر، بندے کے پاس اپنا گھر ہو وہ بھی رہ جائے، اپنا مال ہو وہ بھی بالکل تنہا نکل جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو دینا ہے وہ تو دینا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ نے اس کو ایسا چمکایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے تو بندہ نہیں ملتا تھا کہ کس کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی، بتایا خزانے اور رزق میرے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خزانوں کا مالک کون ہے جی؟ اللہ۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے بغیر حساب کے۔ صابر صاحب تسی ہونا چلے ویسے پھر اسی کس نے جگہ سا قاضی صاحب جی سنو جی کی کہہ رہے ہیں صابر صاحب، ارے میں جا رہا چلے تھے تو قاضی صاحب نے جگہ دے رہا میری جگہ تھے۔ انما یوفی الصابرون، بے شک پورا بدلہ دیا جائے گا کس کو جی؟ صبر کرنے والوں۔ کہتے ہیں وہ آمش کی بیوی تھی نا خوبصورت اور آمش تھا بدصورت، تو بیوی بڑی غصے ہوتی ہے، یار میں تیرے ساتھ پھنس گئی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی پریشان نہ ہو، تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ اس کا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں تجھے دیکھ کر شکر کروں گا، تو مجھے دیکھ کر صبر کر، شکر کرنے پر بھی اللہ راضی، صبر کرنے پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے ساتھی سو جاتے ہیں جی چلو جی وہ شکر کریں کہ نیند کر رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر صبر کروں گا کہ چلو میں لگا ہوا ہوں، وہ سوئے ہوئی ہیں۔ شکر کا بھی اللہ کو پسند ہے اور صبر بھی اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ انشاءاللہ سارے بخشے جائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیتا ہے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے۔ جب رب دینے پر آتا ہے تو پھر اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ انسان عمل کرتا ہے اپنے حساب سے، رب اجر عطا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ قل آپ فرما دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت اللہ ہی کی کروں۔ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ کیسی عبادت کرنی ہے؟ مخلص اللہ الدین، کہ خالص اس ہی کے لیے میری بندگی ہو، میری پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہو، میری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، ملاوٹ والی عبادت نہ ہو بھائی، ورنہ تو مشرکین بھی عبادت کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں بھائی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا یہ چھوٹا عمل ہے؟ کعبہ کو تعمیر کرنا اور پھر حلال پیسوں سے تعمیر کرنا، حرام تو دور کی بات، مشکوک پیسہ بھی شامل نہ کیا جائے،
کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ استعمال کیا اور کعبہ کو بنایا، لیکن چونکہ خالص عبادت نہیں کرتے تھے تو قرآن کہتا ہے حبطت اعمالہم، اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ اتنا اونچا عمل بھی ضائع ہو گیا، کیوں؟ کفر و شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے۔ خالص عبادت نہ ہو، اس میں ملاوٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ والا کوئی عمل پسند۔ شرک آ گیا تو ملاوٹ ہو گئی، ریاکاری آ گئی تو ملاوٹ ہوگی۔ نہ شرک ہو اور نہ ریاکاری ہو، ریاکاری بھی چھوٹا شرک ہے، فرمایا اس سے ملاوٹ ہے۔ عبادت رب کی کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے؟ مخلص اللہ الدین، خالص اللہ ہی کے لیے بندگی اور عبادت کرنی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، تاکہ میں ہو جاؤں اول درجے کا سب سے پہلا فرما بردار۔ تمام مسلمانوں میں، تمام فرما برداروں میں پہلے نمبر کا فرما بردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل آپ فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ نعوذ باللہ۔ اے کفار، تم کہتے ہو نا کبھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، جیسے کئی دفعہ انہوں نے پیشکش کی، کبھی ایک آدھ دن تو ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، پھر ہم بھی مل کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ کبھی وہ کہتے چلو ان کی نفی نہ کرو، یعنی لا الہ نہ کہو، الا اللہ بے شک کہتے رہو۔ جواب دیا انی اخاف، میں کیسے تمہاری باتیں مان لوں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں اگر میں رب کی نافرمانی کروں۔ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اس لیے دو ٹوک بات ہے، سیدھی بات ہے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرما دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور عبادت بھی خالص اس کے لیے اپنی بندگی کروں گا، خالص اسی کے لیے پکار کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا، نہ مجھ سے کبھی توقع رکھو۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اس نے ارشاد فرمایا میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، بس تم عبادت کرو جن کی چاہو اس کے علاوہ۔ اگر تم نہیں کرتے نا خالص اللہ کی تو پھر کرو جس کی چاہتے ہو، میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت نہیں کرتا، اور میرے رب کی خالص عبادت تم نہیں کرتے، تو جن کی تم کرتے ہو ان کی بھلا میں کیوں عبادت کروں؟ نتیجہ یہ نکلا لکم دینکم ولی دین، اے فعبدوا ما شئتم، پھر کرو نا جن کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو، میں تو اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فعبدوا ما شئتم من دونی، پس تم عبادت کرو جن کی چاہو اس کے علاوہ۔ قل آپ فرما دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، سب سے بڑا خسارہ یہ نہیں جو دنیا کے چار پیسے ادھر ادھر ہو جائیں، جیسے مہاجرین نے گھر بار چھوڑا، یہ خسارہ نہیں، خسارہ یہ ہے ان الخاسرین، خسارے والے کون ہیں؟ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے قیامت والے دن اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، جو قیامت کے دن بازی ہار گیا، جو قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن گیا، اصل خسارے والا تو وہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔
الا ذالک هو الخسران المبین، لوگوں خوب سن لو، الا حرف تنبیہ، توجہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، غور سے سن لو، خبردار ہو جاؤ، ذالک هو الخسران المبین، جو قیامت والے دن جہنم میں چلا گیا اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑا گھاٹا یہی ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے جو جہنم میں چلا گیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اس سے بڑھ کر اور خسارے والا کوئی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، اس لیے کہ جہنم میں اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، اوپر نیچے آگ کے سائے ہیں، ان کے اندر بندہ دبوچا ہوا ہوگا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے، آگ کے دھوئیں ہوں گے، جیسا کہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، دھوئیں اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، ایسا دھوئیں والا سایہ ہوگا جس کے اندر نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ عزت ہوگی، گھٹن ہوگی، جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا، اسی کے اندر وہ غوطے کھا رہے ہوں گے۔ لہم من فوقہم ظلل، اوپر بھی سائے ہیں، آگ کے سائے ہیں، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، نیچے بھی آگ بچھائی ہوئی ہے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ میں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ رب کے ڈر سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔